الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال الله تبارك وتعالى والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها وواعاها وأداها كما سمعها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز دوستوں، ہمارا مزاج یہ ہے کہ جب بھی ہم میں سے کسی اللہ والے سے ملاقات ہو جاتی ہے، کسی اہل نسبت سے ملاقات ہو جاتی ہے، تو ہم ان سے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہمارے لیے دعا کیجیے گا. کیوں؟ اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے بہت قریب ہے، یہ اللہ کے بہت قریب ہے، اور یہ جب ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائیں گے. جو مانگیں گی اللہ ان کو عطا فرما دیں گے. ایسے ہی نا، جس آدمی کے لیے ایک وقت کا ولی دعا مانگ رہا ہو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خالی ہاتھ لوٹائیں، ایسا ہو نہیں سکتا. یہ ہمارا یقین ہے. اور جس شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر لیں، جس کو حضور دعا دے دیں، کسی کو کسی کا والد دعا دے دیتا نا، بیٹا اللہ تجھے بہت دے، اللہ تجھے بہت نوازے، بیٹا اللہ تجھے بہت خوش رکھے، تو آدمی کے اندر سے جو خوشی اٹھتی ہے نا، اس خوشی کو بیان نہیں کر سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس آدمی کے لیے دعا فرما دیں اور آپ جس کو دعا دے دیں، اس کے کیا ہی کہنے، اور وہ دعا قبول نہ ہو اور اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک ہو، ایسا تو ہو نہیں سکتا. 100% یقینی بات ہے کہ حضور کی دی ہوئی دعا، حضور کی مانگی ہوئی دعا، وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرما سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو دعا دی ہے، اور کس چیز کی دعا دی ہے؟ آپ نے فرمایا نضر اللہ امرأ، اللہ ایسے شخص کو سرسبز و شاداب رکھے، خوش و خرم رکھے. خوشی والا آدمی وہ آدمی جو خوش و خرم ہو، اسے کہتے ہیں جس کے پاس سے غم نہیں گزرتا. آج کل ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی غموں کے اندر ڈوبا ہوا ہے. کسی کو کسی چیز کا غم ہے، کسی کو کسی چیز کی پریشانی ہے، اور
ہر ایک آدمی کی الگ کیفیت ہے، ایک آدمی کی الگ جو ہے وہ ہر آدمی کی الگ ایک داستان ہے، دکھ بری داستان ہے. تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے ہیں، فرمایا کہ اللہ ایسے شخص کو سرسبز و شاداب رکھے، خوش و خرم رکھے، بے غم رکھے. کیسے آدمی کو؟ سمع مقالتی، جو میری احادیث نبویہ کو سنے، جو میری حدیث کو سنے. امام صاحب فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد حدیث سنائے تو وہ چپل اٹھا کے گھر سے باہر مسجد سے باہر نہ نکل جائے. ہاں، حدیث کو سنے، سمع مقالتی فحفظها، اس کو یاد کرے، ووعاها، اس کو محفوظ کر لے، اور پھر وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا. اس امت کا کام یہ ہے کہ جو چیز اچھی تمہیں دین کی مل جائے اس کو لوگوں تک پہنچاؤ. وَأَدَّاهَا، اور اس کو لوگوں تک پہنچائے، كَمَا سَمِعَهَا، جیسے اس حدیث کو سنا، جیسے اس حدیث کو سنا. ہم تھوڑا سا اپنا جائزہ لے لینا. قرآن پاک کے حوالے سے ہماری ترتیب یہ ہے کہ چلیں آخری پارے کی کچھ آخری صورتیں ہمیں یاد ہوتی ہیں. ہمیں احادیث نبویہ کیا یاد ہے؟ ہمیں کون سی حدیث یاد ہے؟ ہم کہتے ہیں جی وہ ایک حدیث کا مفہوم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث بیان فرمائی نا، مفہوم تو حضور نے بیان نہیں فرمایا تھا. وہ حدیث کے کلمات، وہ الفاظ، ان کو یاد کرنے میں ہماری یہ بڑی کوتاہی ہے. چھوٹی چھوٹی حدیثیں، چھوٹی چھوٹی حدیثیں بھی ہیں، طویل حدیثیں بھی ہیں. بھائی طویل حدیث نہیں یاد کرے آدمی، پہلے قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرتا ہے نا، پھر اس کے بعد کہتا ہے جی میں نے اب سورۃ الیاسین یاد کرنی ہے، میں نے سورہ ملک یاد کرنی ہے، میں سورہ مزمل یاد کرنی ہے. پھر اس طرح چلتا ہے نا، چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد کریں. ہمارے یہاں فقدان ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع بیٹھا ہوا نا. آپ کسی کو کہیں کہ حضور کی کوئی حدیث سنائے، لیکن جو حدیث کا متن ہے، جو حدیث کے الفاظ ہیں، وہ حدیث سنائے، بڑے بڑے خاموش بیٹھ جائیں گے. جی مفہوم آتا ہے، بہت اچھی بات ہے، مفہوم آنا چاہیے، لیکن حضور کے جو الفاظ تھے، جو آپ کے لسان اثر سے جو جملے نکلے تھے، وہ جملے کو تو یاد کریں نا. اس میں ہماری بڑی کوتاہی ہے. وہ میٹرک کی اسلامیات کی کتاب میں وہ حدیث یاد کی تھی، وہ بھی اس لیے یاد کی جاتی ہیں کہ بس پیپر میں کسی طریقے سے اس کو لکھ دیں، بس اس کے بعد بھول گئے. اس زمانے میں کسی نے یاد کی ہو تو یاد ہو، اس کے بعد کی کوئی ترتیب ایسی ہوتی نہیں ہے کہ انسان کوئی حدیث یاد کرے. ہم اس بات کی کوشش رکھتے ہیں کہ فجر کی نماز میں جو حدیث ہم بیان کرتے ہیں کہ اس کے عربی الفاظ ہم ذکر کریں، اور ساتھ میں اس راوی کا تذکرہ کریں کہ یہ حدیث کس نے روایت کی ہے، اور یہ حدیث کس کتاب میں موجود ہے. بخاری ہے، مسلم ہے، سنن ابو داؤد ہے، ترمذی ہے. یہ کہاں ہے؟ کیوں ذکر کرتے ہیں؟ اس لیے تھوڑی ذکر کرتے ہیں کہ جی بس یہ کھانا پوری ہو جائے. اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ سامنے والا اس حدیث کے الفاظ کو سنے، اس سے برکات حاصل کرے، اور اس کو پتہ چلے کہ یہ فلاں کتاب میں یہ حدیث اس طریقے سے موجود ہے. اور ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس حدیث کو عوام یاد کرے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. ایک صحابی وہ ہیں کہ جو احادیث نبویہ کے متعلق ان کی اتنی مضبوط گرفت ہے نا کہ اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ہم اکثر ان صحابی کا نام حدیث میں سنتے ہیں. کون سے صحابی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. کیا نام تھا ان کا؟ ابو ہریرہ. یہ تو کنیت ہے نا، نام کیا تھا؟ وزیر خارجہ کا نام کیا ہے؟ خواجہ آصف صاحب. خواجہ آصف صاحب نہیں ہے، وزیر دفاع ہے وہ. ہاں بہرحال جو بھی ہیں تو ہمارے سندھ کے ہی ہیں. بہرحال تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن نام ہے. کیا نام ہے؟ یہ آج یاد ہو جائے. عبد الرحمن ان کا نام ہے. کہاں سے تعلق تھا؟ قبیلہ یمن کے، ملک یمن کے قبیلے دوست سے ان کا تعلق تھا. کب ایمان لے کر آئے؟ سن 7 ہجری میں ایمان لائے. 7 ہجری میں جب خیبر ہو گئی تھی، جنگ خیبر ہو گئی تھی، تو اس کے بعد ایمان لے کر آئے. کتنی احادیث نبویہ انہوں نے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ 5374 حدیث، تقریباً 5500. 5374 بخاری میں بھی موجود ہیں، مسلم میں کئی کتاب میں ان کی احادیث نبویہ جو انہوں نے روایت کی وہ موجود ہیں. یہ ان کا مختصر سا تعارف ہے. حدیث نبوی میں اتنی مضبوط گرفت کہ جس کا اندازہ نہیں. آپ کی جو زندگی کے حالات ہیں نا، اس میں لکھا ہے ہر انسان کی کوئی نہ کوئی عادت ہوتی ہے نا، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی عادت ہوتی ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کھانے پینے کا شوق ہے. بھائی ہر انسان کوئی نہ کوئی تعارف ہوتا ہے نا. تو ان کا تعارف کیا تھا؟ یہ جس مجلس میں بیٹھتے تھے نا،
اس مجلس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبویہ سنائے بغیر اٹھ جائے، ایسا ہو نہیں سکتا. یہ اللہ کی نبی کی حدیث کثرت سے سناتے تھے. آپ سے جب بھی ملاقات ہوتی کسی کی تو آپ یوں فرمایا کرتے تھے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سے میں نے یہ سنا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا. عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے اس طریقے سے روایت فرمایا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کو میں نے ایسے دیکھا. بس ان کی یہی باتیں ہوتی تھیں، یہ ان کی عادت تھی، یہ ان کی عادت تھی. جس مجلس میں بیٹھ جائیں اس مجلس کے اندر وہ حدیث نہ سنائے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ آپ کی عادت تھی، آپ کی تاریخ میں لکھا ہے، آپ کی زندگی کے حالات میں لکھا ہے. ایسی حدیث نبوی سے محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ کے بعد جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ تھا، اس میں جمعے کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ لوگ جمعے کے لیے آ جایا کرتے تھے اور جو امام ہوتے تھے وہ آتے تھے، 2 خطبے دیتے تھے اور 2 فرض نماز پڑھاتے تھے، تو یہ جمعہ ہو جاتا تھا. یہ ترتیب اللہ کے نبی کے زمانے میں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ تھی. جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا نا، تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور یہ فرمایا کہ آپ سے ایک بار یہ عرض کرنی ہے کہ جی آپ آتے ہیں اور جو ہے نا وہ جمعے کے 2 خطبے دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ 2 رکعت پڑھاتے ہیں اور جمعہ مکمل ہو جاتا ہے. تو آپ سے ایک درخواست یہ تھی کہ آپ کے آنے سے پہلے کافی دیر پہلے مجمع بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. ہمارے تو نظام الٹا ہے نا، ہمارے تو امام صاحب پہلے آتے ہیں اور مجمع بعد میں آتا ہے. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مجمع پہلے آ جایا کرتا تھا اور جو ائمہ ہوتے تھے وہ بعد میں آتے تھے اور 2 خطبے دیے، جو جمعے کی نماز پڑھے یہ جمعے کی نماز ہوتی تھی. تو فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ جو مجمع آ کے بیٹھا ہوتا ہے یہ یہاں بیٹھا ہوتا ہے، تو اگر آپ کی اجازت ہو آپ کے آنے سے پہلے جب جتنا ٹائم ہوتا ہے میں اگر ان کو کچھ احادیث سنا دیا کروں کہ آپ کی اجازت ہے. تو انہوں نے فرمایا ہاں بہت اچھی بات ہے، اگر آپ اس طریقے سے آپ ترتیب بنانا چاہتے ہیں تو بالکل میرے آنے سے پہلے آپ لوگوں میں جو حدیث جو ہے آپ بیان کرنا چاہیں آپ بیان کر سکتے ہیں. تو آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا، یہ جو جمعے کے خطبے سے پہلے یہ جو بیان کا سلسلہ ہے یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تاریخ ہے، یہ یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. پھر وہ بیان ہوتا اور بیان کے بعد پھر جو ہے 2 خطبے ہوتے اور 2 خطبوں کے بعد پھر جو ہے وہ نماز وغیرہ کا سلسلہ ہوتا تھا. یہ وہاں سے یہ چیز شروع ہوئی ہے. یعنی اتنا شوق اور ذوق تھا کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو کچھ حدیث بھی سنا دیا کروں، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں لوگوں کے سامنے سنا دیا کروں. تو یہ آپ کا ایک ذوق تھا اور یہ آپ کا ایک شوق تھا، یہ آپ کی ترتیب تھی. لوگ ان سے یہ سوال کرتے تھے اکثر کہ آپ کب ایمان لائے؟ 7 ہجری میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کب ہوا؟ جی بھائی 11 ہجری میں. کتنا عرصہ ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ 3.5-4 سال کا عرصہ ملا. تو وہ صحابہ جن کو 10-20 سال ملے آپ علیہ السلام کے ساتھ رفاقت کے، انہوں نے اتنی حدیث روایت نہیں کی اور آپ نے کیسے کر لی؟ لوگ ان سے بڑے سوال کرتے تھے. تو اس کی یہ 2 وجوہات بیان کرتے تھے. ایک وجہ کیا فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا اور آپ پر ایمان لایا نا، اس دن سے لے کر آخر تک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم پکڑ لیا. خود فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلتے تھے نا تو اس وقت سے میں آپ کے ساتھ ہوتا تھا اور جب آپ گھر میں واپس لوٹتے تھے اس وقت تک میں آپ کے ساتھ رہتا تھا. اور فرماتے ہیں کہ آپ بازار میں جاتے میں آپ کے ساتھ ہوتا، آپ مسجد میں جاتے میں آپ کے ساتھ ہوتا، آپ سے کوئی وفد ملنے کے لیے آتا میں آپ کے ساتھ ہوتا، آپ کسی کو درس دے رہے ہوتے میں آپ کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوتا، آپ کسی جگہ سفر میں جاتے میں آپ کے ساتھ ہوتا، آپ حضر میں ہوتے میں آپ کے ساتھ ہوتا. تو اس موقع اس سے میں نے اتنا فائدہ اٹھایا. اور وہ خود فرماتے ہیں کہ صحابہ کی 2 قسمیں، بعض صحابہ مہاجرین ہیں اور بعض انصار ہیں. جو مہاجرین صحابہ تھے نا وہ تاجر تھے، وہ تجارت کرتے تھے، اور جو انصار صحابہ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کاشتکاری کرتے تھے، باغبانی جس کو کہتے ہیں نا وہ ہی کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ میں نہ تجارت کرتا تھا نہ باغبانی کرتا تھا، بس میں پورا دن حضور کے ساتھ رہتا تھا اور رات کو میں صفہ کے چبوترے پہ سوتا تھا. وہاں جس نے لا کر کھجوریں رکھ دی میں کھجوریں کھا کر اپنی زندگی گزار لیا کرتا تھا. مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تب بھی کام چلا لیا. یہ ذوق تھا اور شوق تھا روایت حدیث کو حاصل کرنے کا. ڈھونڈنے سے بھی کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملے گا. پھر کبھی تو آج کتنا زمانہ گزر گیا، 1400-1500 سال گزر گئے. حدیث سناتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرماتے ہیں
اللہ کے نبی کے نام کے ساتھ آپ کا نام جڑ گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی تھا جو عوالی مدینہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے جو بالائی حصہ تھا ہم وہاں رہتے تھے. ہم یہ ترتیب بناتے تھے کہ ایک دن میرا پڑوسی اللہ کے نبی کی مجلس میں حاضر ہوتا اور میں کام پہ جاتا, اپنی کاشتکاری وغیرہ پہ جاتا, اور شام کو جب وہ آتا تو میں اس سے پوچھتا کہ اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا, اور جب اگلا دن ہوتا تو میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا اور یہ جو میرا پڑوسی تھا یہ کام پہ جاتا. شام کو ہم بیٹھ کے مذاکرہ اور تکرار کر لیتے کہ اللہ کے نبی نے کیا باتیں فرمائی. اور لیکن یہ فرماتے ہیں کہ میرا کہیں جانا آنا نہیں تھا, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی رہتا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتا, اور میرا کوئی کسی سے کوئی نہ مال کا تعلق نہ کسی چیز کا تعلق تھا. یہ میری زندگی گزری ہے, اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اتنا وافر مقدار میں جو ہے وہ مجھے احادیث نبویہ کا جو ہے وہ مجموع اللہ تبارک و تعالی عطا فرمایا. تو ایک تو یہ وجہ بیان فرماتے تھے کہ میرے پاس جو اتنی حدیث کا ذخیرہ یہ کیوں ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم پکڑا ہوا تھا, جو آپ فرماتے میں اس چیز کو اپنے پاس محفوظ کر لیتا تھا. اور دوسری جو وجہ بیان فرمائی, بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو انسان کہ اپنے کسب میں ہوتی ہیں, اپنی کوشش میں ہوتی ہیں, کوشش کرے تو وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے, اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دعاؤں سے ملتی ہیں. جو کس سے ملتی ہیں؟ دعاؤں سے ملتی ہیں. دوسری جو وجہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے پاس حدیث نبویہ کیسے محفوظ ہو گئی, وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی, آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. آپ علیہ السلام فرمایا کہ کیا چاہتے ہو, کون سی دعا کرانی ہے؟ فرمایا کہ بس میری ایک دعا ہے, دعا یہ ہے کہ میں آپ سے جو احادیث سنوں نا وہ میں کبھی بھولوں نہیں, وہ میرے پاس محفوظ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے پاس جو چادر ہے نا, اس چادر کو پھیلاؤ. جب چادر کو پھیلایا تو آپ علیہ السلام نے ایسے ہاتھوں سے اشارہ کیا اور کچھ چیز لا کے اس چادر میں ڈالی. دیکھنے میں کچھ بھی نہیں تھا, ایسی ڈالی, اور فرمایا کہ اس چادر کو لپیٹو اور اس کو اپنے سینے سے لگا لو. اس چادر کو لپیٹا اور اپنے سینے سے لگایا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمانہ گزر گیا جس دن سے میں نے یہ عمل کیا اور حضور نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا اور مجھے اس طریقے سے دعا دی ہے, اس سے لے کر آج تک میں کبھی کچھ نہیں بولا. حضور کی روایات میں سے میں کچھ نہیں بھولا. آج تو ہم سے یہ پوچھ لیا جائے نا کہ کل دوپہر میں کیا کھانا کھایا تھا, آدمی کہتا ہے تھوڑا سوچنا پڑے گا, تھوڑا یاد کرنا پڑے گا, یاد نہیں آ رہا, بس کچھ کھایا تھا, آدمی فیل ہو جاتا ہے. آج پوچھ لیں, مہینے سے ایک مہینے پہلے کا کچھ پوچھ لیں, کوئی ڈیجٹ پوچھ لیں کہ یہ کیا, اس کا کیا ڈیجٹ تھا, کوئی نمبر پوچھ لیں, کسی چیز کے بارے میں پوچھ لیں جو اس کو یاد تھا, سب بھول جاتا ہے. آدمی کہتا ہے وہ جو ہم نے انٹر میں پڑھا تھا, اب تو ہماری عمر 35 سال ہو گئی, ہمیں کیا پتا کیا تھا, اب بھول گئے. فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے جس دن مجھے دعا دی ہے اس دن کے بعد میرے پاس جو حدیث نبویہ موجود ہوتی اور جو مزید آئیں اس میں سے میں کچھ نہیں بھولا. ایک تو محنت بھی تھی, ایسے دیکھیے بعض لوگ ہوتے ہیں محنت کچھ نہیں کرتے, کہتے جی بس آپ دعا کر لیجیے کہ مجھے فجر کی نماز کی توفیق ہو جائے. بھائی آپ وضو کریں, مسجد آ جائے, آپ بھی تو ہمت کریں. تو محنت بھی بھرپور کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ آپ کے ساتھ رہے, اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دی. جب محنت اور دعا ملی ہے تو آپ کو چمکا دیا. جب آپ کی عمر تھوڑی سی زیادہ ہوئی نا, اپنے ذوف کو پہنچے, اپنے بڑھاپے کو پہنچے, جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو چیزیں بھول جاتا ہے بہت, اس کا دماغ جو ہے نا وہ بیچارے کا کمزور ہو جاتا ہے. یہ ضعیف حضرات ہیں, یہ اس چیز کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تو ان کی چونکہ عادت تھی ہر مجلس میں بیٹھ کے اللہ کے نبی کی حدیث سناتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا, گورنر مدینہ مروان ابن حکم, یہ مدینے کے گورنر تھے. ان کے پاس کچھ لوگ آئے, کہا کہ بھئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اب بوڑھے ہو گئے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنایا کرتے ہیں, تو ہمیں ایسا خدشہ ہے کہ بڑھاپے میں آدمی کا جو حافظہ ہے کمزور ہو جاتا ہے, ممکن ہے کہ شاید کچھ کمزور ہو گیا ہو ان کا حافظہ. اور حدیث کے معاملے میں تو یہ کہ ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. آدمی کہہ رہا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے فرمایا, اور ایک جملہ اپنا لگا دیا تو پھر تو یہ جھوٹ ہو گیا نا, پھر تو جھوٹ ہو گیا, اور پھر تو اس آدمی کی پکڑ ہے. تو ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. فرمایا کہ ممکن ہے کہ شاید یہ ان کا کچھ حافظہ کمزور ہو گیا ہو, تو اس میں تھوڑا سا ان سے بات کر لی جائے.
تو یہ جو مروان ابن حکم تھے نا مدینے کے گورنر، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے بڑا اچھا گہرا تعلق تھا. اس طرح کا تعلق تھا کہ کبھی اگر یہ گورنر مدینے سے باہر جاتے تھے تو اپنی جگہ ان کو نائب بنا کے جاتے تھے. تو ان سے کہا کہ آپ بیٹھیں، تشریف رکھیں. جی بٹھایا. کہا کہ جی آپ ہمیں جو ہے نا کچھ احادیث نبویہ سنائیں. تو انہوں نے کہا ہمارا تو کام ہی یہی ہے. وہ ان کا تو کام ہی یہ تھا لیکن نبی حدیث سنا. اور ہمارا کیا کام ہے؟ کاروبار، تجارت، لین دین، غیبت، چغلی، بہتان، یہ ہمارا کام. تو بیٹھے اور حدیث سنانا شروع کری. 10، 15، 25، 30، 40، 45، 50، 100 حدیث سنائی. 100 حدیث سنائی. جب 100 سنائی دی نا بس ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ آئیں اور آپ نے حدیث سنائی. پردے کے پیچھے مروان ابن حکم نے چند ایسے لوگوں کو بٹھایا ہوا تھا کہ جو ان کی حدیث مبارکہ لکھ رہے تھے. اور جب ایک آدمی بول رہا ہوتا ہے نا تو سامنے والا جو لکھنے والا ہوتا ہے تو وہ بہت جلدی لکھ رہا ہوتا ہے. اس میں جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا اسٹینو گرافر جس کو کہتے ہیں نا، جس کو شارٹ ہینڈ کہتے ہیں، چند اشارے وہ لکھ لیتے اور بعد میں جو ہے نا اس کو پھر اس کو وہ کاپی کر کے صحیح طریقے سے بتاتے ہیں کہ اس نے بندے نے کیا کہا. تو ایسے چند لوگ جو شارٹ ہینڈ جاننے والے تھے ان کو بٹھا دیا اور کہا کہ یہ جو حدیث سنا رہے ہیں اس کو نوٹ کرو. سنا کے یہ چلے گئے. سال کے بعد جب سال گزرا تو دوبارہ ان کو بلایا. میں کہ آپ آئیں، بیٹھیں، تشریف رکھیں. جی بھائی خیریت کیسے بلایا. میں کہ آپ نے وہ 1 سال پہلے کچھ احادیث سنائی تھی آپ کو. ہاں بالکل سنائی تھی. کہا کہ دل چاہ رہا تھا کہ وہ احادیث آپ سے دوبارہ سن لیں. پردے کے پیچھے دوبارہ لوگوں کو بٹھایا اور انہی لوگوں کو بٹھایا. کہا کہ دوبارہ جو حدیث سنا ہے اس کو نوٹ کرنا. دوبارہ انہوں نے وہ احادیث نبویہ سنانا شروع کری. جب 100 ہو گئی نا کہا کہ بس یہی سنائی تھی آپ نے پچھلے سال سے کہ آپ جا سکتے ہیں. جب یہ چلے گئے تو ان لوگوں کو جو پیچھے بیٹھ کے حدیث نوٹ کر رہے تھے ان کو بلایا. کہا کہ یہ نسخہ بھی لیا اور 1 سال پہلے والا نسخہ بھی لیا، دونوں کو ملاؤ. انہوں نے ملایا. وہ یہ کہنے لگے کہ حدیث کے زبر زیر میں فرق ہو یا الفاظ میں فرق ہو یہ تو بہت دور کی بات ہے. وہ احادیث جن نمبروں کے ساتھ سنائی تھی انہی نمبروں کے ساتھ اس سال سنائی ہے. اگر 50ویں نمبر پہ کوئی حدیث سنائی تھی تو اس سال بھی وہ حدیث 50ویں نمبر پہ آئی ہے. اگر کوئی حدیث 75ویں نمبر پہ تھی تو اس سال بھی وہ حدیث 75ویں نمبر پہ سنائی. یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حافظہ دیا تھا. اور یاد رکھیے یہ حافظہ کیوں دیا تھا؟ ایک تو آپ علیہ السلام کی دعا تھی، ان کی اس حدیث پر محنت تھی، اور تیسری چیز یہ تھی کہ اپنے آپ کو دین کے لیے استعمال کیا تھا. یاد رکھیے ہمارے یہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اپنے آپ کو دین کے لیے استعمال کر لیا تو میری صلاحیتیں تباہ ہو جائیں گی. کبھی نہیں ہوگا. جو آدمی اپنے آپ کو دین کے لیے استعمال کرے گا، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنی نگاہوں کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اور مزید نکھار پیدا کرتے ہیں، اس میں اور مزید برکتیں ہوتی ہیں. اور اگر آدمی یہی چیزیں جو دل دماغ ہے جو دنیا کے لیے استعمال کرے نا، جیسے آج ہمارا دنیا کے لیے ہی استعمال ہو رہا ہے، یہ دماغ یہ صبح سے لے کر رات تک جب ہم بستر میں سو رہے ہوتے ہیں دنیا ہی دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہے. تو اس کا جو حال ہوتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. کسی آدمی کو سکون نہیں، ہر آدمی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ جی یہ مسائل ہیں وہ مسائل ہیں. آپ کو کیا پتا میں کن ٹینشن میں ہوں. میں آپ سے بات تو کر رہا ہوں لیکن میرا دماغ کہاں چل رہا ہے آپ کو کیا بتاؤں میں. یہ حالات ہوتے ہیں. اپنے آپ کو دین کے لیے استعمال کریں. اور جس طریقے سے ہم نے شروع میں عرض کیا، اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ اپنی زبان سے کچھ ایسی احادیث نبویہ یاد کرنے کی کوشش کریں کہ جو چھوٹی ہوں اور سہل ہوں. یہ چہل حدیث آتی ہے، 40 حدیثیں جس میں ہوتی ہیں. 40 حدیث ہے، چھوٹی چھوٹی حدیث ہے. بھائی ایک دن میں 40 یاد نہ کریں، آپ 40 دن میں 40 یاد کر لیں، آپ 80 دن میں 40 یاد کر لیں، آپ سال بھر میں 40 یاد کریں تو صحیح نا. بسم اللہ تو کریں نا، بسم اللہ تو کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کر لیں آخرت میں کہ جی تم کہتے ہو میں آپ کا امتی ہوں، آپ سے محبت کرنے والا ہوں اور میں عاشق رسول ہوں. نعرے تو بڑے لگاتے تھے تم کہ میں عاشق رسول ہوں، ذرا میرے چند فرامین تم مجھے سنا دو. مجھے وہ باتیں جو میں نے ذکر کی تھی تم تک پہنچی تھی بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد کی صورت میں، کچھ تو مجھے سنا دو. کیا سنائیں گے؟ کیا سنائیں گے؟ یاد رکھیے یہ بات سمجھ لیجئے، ایک بزرگ کی بتائی ہوئی بات ٹھیک ہے، اس کی اپنی ویلیو ہے، اس کی اپنی ایک ورث ہے، لیکن وہ بات، وہ کلمات، وہ الفاظ، وہ جملے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اطہر سے نکلے ہوتے ہیں نا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور آپ تو کون تھے؟ جوامع الکلم، بات بہت مختصر ہوتی تھی
لیکن اتنی معنی خیز بات ہوتی تھی اور اتنی پر مغز بات ہوتی تھی جس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا. اس کی ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے دنیا سے رخصت ہوئے کتنے سال ہوئے؟ تقریباً 1400-1500 سال ہو گئے. آپ کی وہی احادیث نبویہ آج تک سنائی جا رہی ہیں اور اس کی ہر عالم ایک تشریح کر رہا ہوتا ہے. وہ تشریح ہو ہی جا رہی ہے لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے اس کی مکمل ایسی تشریح کر دی کہ اب تشریح میں کوئی چیز باقی نہیں رہی. ایسا نہیں ہو سکتا. اتنی ایسی آپ کے ایسے جملے ہوتے تھے اور ایسی آپ کی گفتگو ہوتی تھی کہ جو اس کے اندر چھوٹے جملے ہوتے تھے، مختصر سی حدیث ہوتی تھی، لیکن اس میں اتنے معنی اور مفاہیم ہوتے تھے اور اتنی وہ پر مغز اس کے اندر گفتگو ہوتی تھی کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اور اندازہ اس لیے نہیں لگا سکتے کیونکہ ہم حدیث یاد ہی نہیں کرتے. کوشش کریں، اہتمام کریں کہ کچھ اللہ کے نبی کی حدیث یاد ہونی چاہیے. جہاں حدیث کے حلقے ہوتے ہیں نا تو وہاں سے نگاہیں جھکا کر نظریں چرا کر نکلنا نہیں چاہیے. تھوڑا بیٹھ جائیں اس نیت سے بیٹھے میں اللہ کے نبی کچھ حدیث تو سن لوں، کچھ تو الفاظ میرے دماغ میں آ جائیں. کچھ تو انسان اردو بولنے والا، ٹھیک ہے، وہ آدمی پشتو سیکھ لیتا ہے. وہی اردو بولنے والا آدمی انگلش سیکھ لیتا ہے. نہیں سیکھ پا رہا تو اللہ کے نبی کی 2-4 جملوں پر مشتمل حدیث ہی سیکھ پا رہا. کیوں؟ شوق نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے، عظمت میں کمی ہے. اس پر توجہ دیں گے تو انشاءاللہ ہماری صلاحیت اللہ پاک نکھاریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.